ورفعنا لك ذکرک الحسین منی وانا من الحسین شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ میں سنی ہوں کیونکہ جو سنی نہیں ہوتا یا تو وہ بالکل آنکھوں سے نابینا ہوتا ہے یا ایک اکھ تو کانا ہوتا ہے کوئی صحابہ کا منکر ہے کوئی اہل بیت کا منکر ہے کوئی صدیق اکبر کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہے کوئی سیدہ پاک کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہے اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے کچھ ایسے بھی ہیں جو قادیانیت کو نواز رہے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جن کی ہر سانس بعد میں آتی ہے رسول کریم کے احسان کا شکر پہلے ادا کرتے ہیں الحمدللہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میری زندگی میں بڑے جنازے کچھ میں شرکت ہوئی کچھ دیکھنے کو ملے کچھ پڑھنے کو نصیب ہوئے ایک جنازہ نصیر ملت چراغ گلڑا کا دیکھا ایک جنازہ خطیب علیہ السلام پیر سید شبیر حسین حافظ آبادی کا دیکھا یہی حافظ آباد تھا سارے بازار بند تھے ہر چوک میں رکھا گیا جنازہ میرے مرشد کا منہ ننگا کر کے اعلان کر دیا گیا او دیکھو لوارث نہیں جا رہا وارث جا رہا وارثوں والا جا رہا ہاں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام پھر میری آنکھوں نے ایک جنازہ خان کا ڈوگرہ کی سرزمین پہ دیکھا جب لحد میں اتارا گیا میرے مرشد کے مرشد کو تو لب بھی ہل رہے تھے آنکھ بھی ہل رہی تھی حضرت عبدالکریم عبدالوی رحمت اللہ علیہ کی پھر جنازے کا منظر ہم نے دیکھا اس عاشق رسول کا جو پاکستان کی جیلوں میں شہید نہیں ہوا یورپ کی وادیوں میں شہید ہوا جس کو ہتھ کڑی لگا دی گئی باندھ دیا گیا کافر سامنے بیٹھا کہتا کیا کر لوگے اگر میں تیرے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کروں گا بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ الٹے بندے ہوئے تھے ہاتھ عامر رضی چومیہ نے پورا سینے کا زور لگایا کافر کے منہ پر تھوکا کہ کیا ہوا میرا ہاتھ بندہ ہے میرا منہ تو کھلا ہے نا گستاخ رسول پھر وہ جنازہ منظر ہم سب نے دیکھا ساروں کی چیمہ میں پھر ایک جنازہ اٹھا اڈیالہ جیل میں وہ بندہ شہید ہوا راول پنڈی کا وہ ملکہ دا پتر جس کا نام ملک ممتاز حسین قادری ہے پھر ایک جنازہ اٹھا ہم نے وہ منظر دیکھا فیصل آباد میں امجد میرا بھائی بیٹھا ہے سارا فیصل آباد بند ہوا علامہ سید اسد صاحب کے والد گرامی مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ کا پھر ایک جنازہ اٹھا میڈیکل رپورٹ کہتی ہے 3 گھنٹے میت گھر میں پڑی رہے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے سائنس اور طب کہتی ہے 10 گھنٹے میت پڑی رہے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک بندے کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے جو مر جاتا ہے لیکن یہ کیسا چہرہ چمک رہا ہے جو 3 گھنٹے نہیں پڑا رہا 10 گھنٹے نہیں پڑا رہا سائنس کی زبان بند ہو گئی پاکستان کے مینار پاکستان کا سایہ ہے دات علی حجویری کے قدمین ہیں لیٹنے والا بابا خادم حسین رضوی ہے
میرا بیٹا میرے جملے سننے ہیں، دامن وقت میں لمبی چوڑی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر وہ جنازہ کائنات کی آنکھ نے دیکھا، سر پکڑ کے لوگ بیٹھے ہیں، پاکستان کے اینکر تو بس دنیا کے اینکروں بی بی سی لندن تو کیا انڈین اینکروں نے بھی سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کوئی کہتا ہے لاکھ، کوئی کہتا 10 لاکھ، کوئی کہتا کروڑ، کوئی کہتا 1.5 کروڑ، لیکن بابا تے پہنچ گیا جے توڑ۔ پھر ایک جنازہ ایسا بھی دیکھا جو میٹھی سی آواز آتی تھی، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دو۔ میرا وہ کریم دوست، میرا وہ مخلص ساتھی، جس کو افتخار رضی ساری زندگی بھلا نہیں سکتا، جب بھی اس کا نام آتا ہے بھی آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ خالد سنین خالد صاحب کا جنازہ ہوا تو یقیناً ہر آواز آ رہی ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ میں نے خالد صاحب کے قرآن شریف کے ختم پر ایک جملہ بولا تھا، ہزاروں کے مجمع میں میں نے کہا نقیبو، نعت خوانوں، مولویوں، خطیبو، آج کے بعد لفافہ نہ بداؤ، اپنا جنازہ بداؤ۔ دعا کرو اللہ ہمارے ان اکابرین کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ تو مل کے پڑھیں گے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مجھ سے قبل میرے بیٹے زہیب نے آپ کو جگایا اور میں سنے آج بڑا مزہ آیا۔ انعام اللہ میرا بیٹا ماشاءاللہ انعام نے بھی آپ کو بڑے اچھے انداز میں خوبصورت حاضری پیش کی، امان اللہ نے بھی، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ علی رضا بیٹا رات بھی حاضر ہوئے، آج بھی تشریف لائے۔ میں بانیان محفل میرے دل دے بڑے قریب میرے بھائی میاں کیسر نذیر صاحب، دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے ویر نو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ دل بڑا ہونا چاہیے بندے دا، عمرہ جگی رکھے۔ میاں حافظ ناصر صاحب، محترم ملک ظہور الہی صاحب، چودھری فیصل حسین دھیم صاحب، حاجی غلام فرید صاحب اور میاں آصف ندیم انجم صاحب، چودھری یاسر حسین دھیم صاحب اور انہوں دی پوری ٹیم اور اس ٹیم دا حصہ کاری جواد خضراوان صاحب اور جتنے تسی سنگی بیٹھے ہو۔ حافظ آباد دے وچ کدی فن نقابت مکھاون نہیں آیا، جدو بیٹری تھوڑی جی لو ہوندی ہے نا، انہوں یو پی ایس دی لوڑ پہندی ہے، موبائل دی بیٹری چارجنگ واسطے۔ حافظ آباد جدو ہی آیا اپنے اپنو چارج کرنے واسطے میرے بچے، میں نے اتنی خوشی ہے جب افتخار رضی کا بھی جنازہ اٹھے گا، جانا تو ہے ایک دن، اٹھے گا تو زمانہ ہمیں بھی یاد رکھے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے بھی ہر وقت محمد والے محمد کی ثنا نہیں کی، اس گھر سے وفا کی ہے۔ باقاعدہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں میرے بھائی محمد اشفاق صدیقی صاحب، آپ بھی تشریف لائیں۔ شہباز ساؤنڈ سسٹم بھائی شہباز صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ملک صاحب میرے بچپن کے درینہ ساتھی ہیں، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس مسجد شریف گلزار مدینہ کے تمام انتظامیہ، صدر صاحب سے لے کر اس کارکن تک جس کی ڈیوٹی صرف تن کے اٹھانا ہے یا لوگوں کے لیے سبب پیدا کرنا ہے، اہل محلہ اہل گلی کو مبارکباد۔ میرے بھائی حافظ میاں ناصر صاحب اور میاں کیسر صاحب، میاں فیصل صاحب، بھائی فیصل تھیم صاحب، غلام فرید اور ملک ظہور صاحب، میں سارے نے کوئی پھر مبارکباد پیش کروں گا۔ 12 بجے دے قریب اسی ٹائم آسی صاحب نو دے بیٹھے تے اس تو قبل کو چند بندے اساں پڑھانے تے اعظم قادری نو سنبھاج پڑھانے
تاکہ محفل دا ذوق بھی باہر رہے گا تے جو پہلے آ گیا تے پہلے وہ پڑھ لے گا دا نصیب آسی صاحب لیٹ آئی تھے آسی صاحب بچ پڑھ لیں گے میں حافظ آباد دے رہنے والے تھوڑا شکریہ ادا کرو ایک اور سبحان اللہ دی آواز آئے ایک اور میرے کہتے آئے ایک واری اپنی مطاڑے حوالے کرانگا اس تو بعد میں اپنے اگلے سناخان دے مائک والے کرنا کہ زندگی جا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا عقیدہ اس وقت ضروری بہت ہے اس میں میرے نبی کے 4 صحابہ کا ذکر ہے مولا حسین علیہ السلام کا ذکر ہے کیونکہ مجھے ایک شخص نے ویسٹ کوڈ دی اور ویسٹ کوڈ پر یہ ایک بیج دیا جس پہ لکھا ہے سلام یا حسین کسی شخص نے مجھے پہ اٹیک کیا اس نے کہا موسم نہیں ہے حسین کا میں نے کہا کیا ہوا تیرے سر پہ ٹوپی ہے کہ ہاں ٹوپی ہے میں نے کہا تیرے نال 20 بندے آئے انہوں نے سران تے بھی ٹوپیوں کے اندر بالکل ہے میں کو اس پہ نقشہ ہے نالین لگا ہوا ہے کہتا وہ تو میں نبی پاک کے عشق میں لگا کے بیٹھا ہوں میں کہا چلیا جو قدمین میں ہے وہ سر پہ اٹھا رکھی ہے جو حسین ہے اس کے ساتھ اتنا بغض رکھا ہے سینے میں بس میرا کلیجہ چلا ہوا تھا اس لیے میں نے آج نبی پاک کی حدیث کا سہارا بھی لیا اور انشاء درمیان میں مولا حسین کا ذکر بھی کریں گے 2 اشعار سنیے گا اور 1-2 نعت خانوں کو پھر 3 نعت خانوں کو بغیر نقابت کے دعوت دیتے ہیں کہ زندگی جا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا ساجد بھائی کہ زندگی جا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا ہم غم زدوں کے واسطے مجدے شفا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں میرے بھائی رانا امجد فریدی صاحب تشریف لائے کہ زندگی بچوں کا کھیل نہیں ہے پھر پنجابی زبان کا سہارا نہیں لینا اردو کا شعر دے رہا ہوں ہم چلے بھی گئے تو آپ کو ہماری یہ یاد شعر کی رہ جائے گی کہ زندگی جا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا ہم غم زدوں کے واسطے مجدے شفا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لے ابوبکر سے کچھ زاویے عشق و وفا کے لا مہینہ میرے صدیق اکبر کا ہے آغاز میں نے اپنے ابوبکر سے کر دیا ہے کہ زندگی جا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا ہم غم زدوں کے واسطے مجدے شفا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لے ابوبکر سے کچھ زاویے عشق و وفا کے لا دنیا تاریخ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا دنیا تاریخ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا فاروق اعظم کیسے ہیں میرے بابا نے مجھے بھیجا جا بیٹا اٹھ چلا کے آ میرے ہاتھ میں 7 اونٹوں کی نکیلیں تھی کوئی دائیں چلا جاتا کوئی بائیں چلا جاتا میں وہ عمر ہوں جس سے 7 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے لیکن جب میں عالم کفر میں تھا 7 اٹھانیاں نکیلا نہیں پڑ سکتا تھا لیکن در مصطفیٰ کا فقیر ہوا 7 اونٹ تو کیا 26 لاکھ مربع میل کا بادشاہ کہتا ہے میرے بال سر کے ذاتی نہیں یہ بھی حسین کے نانا نے دیے کہ زندگی جا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا ہم غمزدوں کے واسطے مجدے شفا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لے ابوبکر سے کچھ زاویے عشق و وفا کے لا دنیا تاریخ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا محروم کر دیا ہمیں جن سے نکاح نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا شرم و حیا کے لا حضرات سکول کے وقت کالج یونیورسٹی کے وقت کسی گاڑی میں کسی موٹر سائیکل رکشہ پر کسی چنگسی پر کسی تاگے پر کسی کی بیٹی کا انتظار کرنے والے آپ بتاتا ہوں حیا کسے کہتے ہیں حیا کسے کہتے
کہتے ہیں؟ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کسے کہتے ہیں؟ فاروق اعظم عثمان غنی وہ ذات ہے جن کا حیا اللہ نے بھی کیا ہے، اللہ کے فرشتوں نے بھی کیا ہے۔ کہاں سے لینا ہے حیا؟ ہم نے صحابہ سے لینا ہے۔ کیا کہ زندگی یا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، ہم غمزدوں کے واسطے مجدے شفا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باطن سنوار لے، ابوبکر سے کچھ زاویے عشق و وفا کے لا، دنیا تاریخ مسلمان بھی ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، اور مغرب میں مارا نہ پھر قدائل، دروازہ علی سے خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے خیرات جا کے لا، اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، کبھی فلسطین، کبھی کشمیر، کبھی چچینیا، کبھی برما، کبھی یمن، کبھی شام، کبھی سیریا، کیا کیا رہی ہے آواز آتی ہے جب کہ باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی۔ 313 بدری صحابہ تھے سامنے، کفار لا تعداد میں تھے، لیکن 313 بھاری ہو گئے، کافر پٹھار دیے گئے، لیکن آج دنیا کے ٹپے ٹپے میں مسلمان ہیں، نہ فلسطین ملا، نہ کشمیر ملا، نہ برما ملا، نہ یمن ملا، نہ سیریا صاحب کچھ نہ ملا، کیوں نہ ملا کہ باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی۔ منظر ذرا حسین سے کرب و بلا کے بعد، منظر ذرا حسین سے کرب و بلا کے لا، اور آخری جملہ، اور میرے 3-4 نعت خانوں کے بغیر نقابت کے دعوت کہ میرے بھائیوں نے ایک لمبا چوڑا سلسلہ رکھا ہے، توجہ رکھنا، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی جا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کرب و بلا کے لا، درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو عاجزی تو زین العابدین سے فکر دعا کے لا۔ کون سکھائے گا بچوں کو؟ کون بتائے گا تیری آنے والی نسل کو کون ہے زین العابدین؟ یہ بتائے گا سیدہ زہرا خطا پہ تھی، یہ بتائے گا علی کا پتہ کچھ نہیں، یہ بتائے گا حسن حسین کا مقام کوئی نہیں، نانا بچوں کو یہ نہ سکھا، بچوں کو سکھا۔ مولا علی کہتے ہیں وضو کرو تو جوانوں کی طرح، نماز پڑھو تو بوڑھوں کی طرح، دعا مانگو تو بچوں کی طرح۔ کبھی دیکھا آپ نے جوانوں کو، کبھی جوان کو وضو کرتے دیکھا ہے؟ جڑے وضو کر کے بیٹھے ہو ذرا چوکے سبحان اللہ بولو، نہیں کہ آئندہ کل وضو کرنا سرکار کی محفل میں آتے ہوئے۔ توجہ رانا صاحب، وضو کرو جوانوں دینا، جوانی انہی ہوتی ہے، نہ تتا نہ ٹھنڈا نہ کوسا، اتو پاما کورا پہ پوے، جوان وضو بڑے پیار سے کرتا ہے، ٹھنڈا تتا احساس نہیں ہوتا، بابے نو ٹھنڈے تتے دا احساس ہوتا ہے، جوان نماز جلدی پڑھدا ہے، بابا آہستہ پڑھدا ہے۔ سن میرے مولا فرمان، وضو کرو بھائی جان جوانوں کی طرح، نماز پڑھو بوڑھوں کی طرح، دعا مانگو بچوں کی طرح۔ کبھی دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے، میرے بیٹے نے مانگے نا 10 روپے، میں نے کہا سلنڈی لینی، میں کہا نہیں دینے، اماں بھی ہوتی کون، وہ لٹن لگ گیا، میں نہیں دیتے، وہ ہسیا میں نہیں دیتے، وہ رویا میں نہیں دیتے، انہیں متھا زمین تے رگڑیا میں نہیں دیتے، وہ لیٹن لگ پیا میں نہیں دیتے، انہیں جو ٹکرنا مارنی شروع کر دیتی، وہ اماں بولی ترس کرو 10 روپے نے کی رہی ہو کہاتے، میں سمجھنا سا میدہ نہ خراب ہوئے، لیکن جو دی حالت ویکھی نا انج تڑپ رہے ہیں، میں انہوں 10 نہیں 20 روپیہ دے چھڑے، میں نے مولا علی دی یاد آ گئی۔ مولا نے فرمایا انج مانگ جو بچہ اپنے ماں پیوں کو مانگدا ہے رو کے، تو اپنے رب کو مانگ، بس درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو حاجزی تو زین العابدین سے فکر دعا کے لا۔ اینڈ کر دیتا شاعر نے کہندا گڑ گڑا کے سونے محمد کے پاؤں پڑ، جو محمدی بیٹھے ہیں ہاتھ چوکے سبحان اللہ کہہ دے پتر، میں نے پتا حافظ آباد ہے، یہ بھی انہوں پتا ہے توڑی سبحان اللہ کتھے نکل دی ہے، میں نے 28 سال ہو گئے نا توڑی شہر چاہ رہے ہیں، میں نے کئی بچے میرے ہتھی جوان ہو گئے، نہ ملک صاحب اٹھے ہوئے نہ میں، رانا صاحب دی گالی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، امجد فریدی دی گالی نہیں کرنی، سبحان اللہ۔ حضرت تشریف لائے جی بلال صاحب، کدھر گئے بلال بھائی؟ ویلکم جناب حضرت، مہربانی،
حافظ علی رضا صاحب وہ بھی اندر آ جاؤ، قاری جواز صاحب بمائے ایال اندر آ جاؤ۔